أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين، وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات محمد وآل محمد. موجودہ حالات نے ہم سے بہت سے لوگوں کو چھین لیا. اللہ کرے کہ یہ وبائی بیماری بحق محمد والے محمد جلد دور ہو. لوگ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے، دور ہو گئے. زندہ رہ کے بھی دور دور ہیں. ہم سے کسی نے پوچھا تو ہم وہاں امامی حال میں ہیں، تو ہم نے کہا کہ بھئی پنجرے میں ہیں، باہر نہیں نکل پا رہے ہیں. بس یہ کہ ہمارا پنجرہ ذرا بڑا ہے. درود پڑھے محمد والے محمد پر. تو خدا ان دوریوں کو جلد سے جلد ختم کرے اور بیماریوں کو، اور ایسے مواقع عبرت لینے کے لیے آتے ہیں. اپنے اعمال پر نظر کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً لوگ دور دور ہو گئے، لیکن بعض حالات نے جسموں کو دور کیا، دلوں کو قریب کر دیا. دلوں کو قریب ہونا بھی چاہیے. اسی میں نے لوگوں کو غریبوں کے گھر کا پتہ ڈھونڈتے دیکھا. اسی میں نے لوگوں کے گھر اناج پہنچاتے دیکھا. حالات بگڑ گئے، مگر سیرت علوی پر عمل کرنے کا ایک موقع تو ہاتھ ملا. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. جو لوگ غلہ بانٹ رہے تھے ہمارے اطراف میں، تو ہم نے کہا جن کا نام لکھ رہے ہو لکھ لو، تاکہ وہ در تو دیکھ لو جہاں ضرورت مند رہتے ہیں. ابھی ہم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ضرورت مند کہاں رہتے ہیں. تو ہم نے کہا جاتے ہیں آپ وہاں تک تو حالات معلوم کرتے ہیں، تو ان کا نام پتہ لکھ لیجئے، ممکن آئندہ بھی ضرورت پڑے. تو بعض لوگوں نے کام کیا بھی، اور بعض لوگوں نے بڑی عزت سے دیا.
دیکھیے روٹیاں بٹ رہی تھیں تو کھانا بٹ رہا تھا، مگر ہر غیرت دار آدمی کھانے کی لائن میں نہیں جا سکتا تھا۔ ہم سے ہمارے ایک دوست نے کہا کہ صاحب وہ ٹھیک ہے روٹیاں بٹ رہی ہیں، پکا ہوا کھانا بٹ رہا ہے، لیکن ہر آدمی وہاں تک جا نہیں پائے گا، تو ضرورت تھی اس تک پہنچانے کی۔ ایک صاحب نے بہت اچھی ترکیب نکالی، وہ بڑا پسند آیا مجھے، وہ ہر جگہ شاید وہ ترکیب اس پر عمل نہ ہو سکے، لیکن بعض جگہ پر ہو سکتا ہے عمل۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب ہم نے اپنے علاقے میں ایسا کیا کہ جو ہمارے گاؤں کے مولوی صاحب تھے مولانا، ان سے کہا کہ ایک فہرست بنا ڈالیے، آپ یہاں پر کام کرتے رہتے ہیں، علاقائی آدمی ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس گھر کی کیا کیفیت ہے۔ جب انہوں نے فہرست بنا ڈالی تو اس شخص کو بلا کہ ہم نے نہ پیسہ دیا نہ غلہ، کچھ نہیں دیا ان کو ایک کاغذ پر لکھ کے دے دیا کہ آپ فلاں دکان پر چلے جائیے، اور دکاندار سے پہلے کہہ دیا تھا میں نے کہ یہ پیکٹ بنا لو، اور جو آدمی یہ ٹوکن لے کے آئے اس کے یہ پیکٹ دے دینا۔ میں نے کہا اس کا فائدہ کیا ہوا؟ کہنے کہ جب وہ دکان سے لے کے نکلتا تھا لوگ سمجھ رہے تھے خرید کے نکل رہا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو بہرحال اس پر بھی موقع ملا، یہ بھی ایک طریقہ تھا، پسند آیا۔ جیسے قم میں آپ بھی تھے اور آپ لوگ بھی، آغا مرشی کے زمانے میں جو حضرات تھے ان کو معلوم ہوگا کہ وہ شہریہ نہیں دیتے تھے، ٹوکن دیتے تھے۔ تو ٹوکن لے کے ہم لوگ روٹی کی دکان پر چلے آتے تھے، وہاں روٹی گھر میں نہیں پکتی ہے، ہوٹل میں پکتی ہے، وہاں سے سب لوگ خرید کے لاتے ہیں۔ تو ہم لوگ وہاں جاتے تھے، دکاندار کو ٹوکن دے دیتے تھے، اس وقت 1 تومان کی روٹی ملتی تھی، اتنی بڑی سی، شاید ایک آدمی کے ہم جیسے لوگوں کے لیے 2 وقت کے لیے کافی ہو۔ تو اس کو ٹوکن دے دیتے دکاندار کو، روٹی لے لیتے تھے، اور دکاندار ٹوکن جمع کر کے آگا کیا دے آتا تھا، وہ پورے پیسے پیمنٹ کر دیتے تھے، ہے نا۔ جھولیاں سب کی بھری جاتی ہیں، دینے والا نظر نہیں آتا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو بہرحال اس طرح کی ہمدردی کا اظہار بھی ہوا اس زمانے میں۔ لیکن آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ضائع نہیں جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ انا نحن نحیی الموتیٰ، مرنے والوں کو ہم زندہ کریں گے۔ سورہ یاسین سب کو یاد ہے، آیتیں ہم علماء کے درمیان پڑھ رہے ہیں تو اب ہم کو آیت وغیرہ دہرانے کی ضرورت ہی نہیں، خالی ترجمہ کافی ہے، اور پہلے سے معذرت کرنے کے آیت وغیرہ پڑھنے میں کوئی مسٹیک ہو جائے تو مجھے قوی امید ہے کہ علماء دامن عفو میں جگہ دیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ انا نحن نحیی الموتیٰ، ہم مردوں کو زندہ کریں گے، ونکتب، اور ہم لکھتے جا رہے ہیں۔ کیا لکھ رہا ہے وہ؟ ما قدموا، جو پیش کر چکے ہیں پہلے سے، اس کو ہم نے لکھ لیا ہے۔ جو بھی کام کر کے گئے ہیں وہ ہم نے لکھ لیا، لکھتے جا رہے ہیں ہم اس کو۔ ما قدموا، جو پیش کیا ہے، وآثارہم، جو پیش کیا خالی وہی نہیں، اس کا جو اثر چھوٹا ہے وہ بھی لکھ رہے ہیں۔ ظاہر حال کسی نے بنایا تو بن گیا 1 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے سال بھر میں تو لکھ گیا، اس کے بننے کا اثر کیا ہوا؟ مدرسہ کسی نے بنا دیا، سال 2 سال میں بن گیا، مگر وہ 200 برس تک چلا تو 200 برس تک اس کی روشنی پھوٹتی رہی، اس کا اثر نکلتا رہا، تو وہ بھی لکھ رہا ہے۔
عمل تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا ہے، اثر نہیں ختم ہوتا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تھوڑی دیر آپ کے سامنے بیان کر، زیادہ نہیں بیان کریں گے، اس لیے کہ بھیگے ہوئے تو آئی تھے۔ اتنی گرمی ہے کہ آپ بھی بھیگ رہے ہیں، ہم بھی بھیگ رہے ہیں، تو بھیگے ہوئے تو آئے تھے، اب بھیگے پہ کیا بھیگنا، تھوڑی دیر بیان کریں گے۔ آپ حضرات کو دور دور تک جانا ہے اور علماء کے سامنے بیان کیا کرنا ہے، خود اپنی ایک اصلاح ہو جائے، جو کچھ یاد ہے برادران کے سامنے، بھائیوں کے سامنے رکھ دیا جائے، ایک ڈسکشن ہے یہ۔ تو ایک ہوتا ہے عمل، ایک ہوتا ہے اثر عمل۔ وہ عمل کو بھی لکھتا ہے اور اثر عمل کو بھی لکھتا ہے، عمل کا اثر۔ وہاں سے دوڑ کے یہاں ایک لڑکا پانی لے کے آیا، مجھ سے نے پانی مانگا، وہاں گیا دروازے پر، وہاں سے لے کے آیا دوڑ کے۔ کتنی دیر لگے گا؟ 3 منٹ میں آ گیا وہ، 2 منٹ میں آ گیا وہ، 2 منٹ دوڑا وہ، پانی لے کے آ گیا، عمل 2 منٹ میں اس کا ختم ہو گیا۔ آنے کے بعد کہنے کا منصا لیجیے، وہاں سے آتے گیا 2 منٹ لگا، 1 منٹ لگا، 1.5 منٹ لگا، 1.5 منٹ میں اس کا عمل ختم ہو گیا، مگر تھوڑی دیر تک ہانپتا رہا۔ یہ عمل 1.5 منٹ کا ہے، اثر عمل دیر تک رہے گا، ہانپتا رہے گا وہ، یہ عمل کا اثر۔ 2 دن بخار آیا کسی کو، اٹھ کے آیا کرنے بدن ٹوٹ گیا، 2 ہی دن تو آیا بھائی، ہفتے بھر سے کیوں ٹوٹ گیا؟ کہ وہ تھا عمل، یہ اثر عمل۔ تو عمل ختم ہو جاتا ہے، اثر اس کا چلتا رہتا ہے۔ مسجد بن گئی، اب نمازیں ہو رہی ہیں، ایسے برے اعمال کا اب یہ پتہ نہیں کب سے بنی، تاریخ تو ہے ہی اس کی، ہم کو نہیں معلوم، سب کو معلوم ہے۔ یہی مسجد، یہی 200 سال ہو گئے، 200 سال سے زیادہ کی ہے یہ۔ اور 100 سال پہلے تقریباً یہاں علامہ قنطوری تھے، یہاں کسی کو معلوم ہے؟ یہاں والوں کو نہیں معلوم۔ علامہ قنطوری علامہ قلی کے داماد، صاحب تشفیع المتائن کے، علامہ غلام حسین قنطوری، حکیم غلام حسین قنطوری، بہت عالم و قابل و فاضل آدمی تھے، یہاں تھے وثیقہ میں۔ تو تذکرے میں لکھا ہے، پتہ نہیں وثیقہ نام سے اس وقت تھا کہ نہیں معلوم، لیکن یہ لکھا ہے کہ مسجد میں تھے وہ۔ تو مسجد یہ مشہور ہے، معروف ہے، وہ یہاں رہا کرتے تھے، یہاں بڑے بڑے مریضوں کا علاج کیا، ٹھیک کیا انہوں نے، حکیم بھی تھے، اور یہیں انتقال بھی ان کا ہوا فیض آبادی میں، اور یہاں سے جنازہ قنطور گیا ان کا۔ وہ بڑے عالم و فاضل و قابل آدمی تھے وہ۔ شیخ الرئیس کی کتاب القانون فی الطب، کتنی مشکل عربی والی، یہاں نکال کے پڑھ لیجئے، میں تو ترجمہ نہیں کر پاؤں گا، جتنی عربی میں نے پڑھی ہے، میری ہیچ مدانی جو ہے وہ فوراً کھل جائے گی، میں تو نہیں کر پاؤں گا۔ شیخ الرئیس کی کتاب القانون فی الطب کا ترجمہ انہوں نے 5 جلدوں میں کیا ہے، جو نول کشور مطبعہ میں نول کشور چھپا ہے، وہ ترجمہ یہاں بھی رکھا ہوا اردو والا، اسی لائبریری میں صبح دیکھ رہا پڑھ رہا تھا اس کو۔ اتنے بڑے قابل آدمی تھے۔ شیخ الرئیس کی کتاب کو سمجھنا ہی مشکل ہے۔ ابھی میں نے ان کو ایک مضمون چھوٹا سا لکھا ہے، تو میں نے لکھا اس میں کہ انہوں نے جو حاشیہ لگایا ہے طب کی کتاب پر، اور عربی فارسی میں جو حاشیے طب کی کتاب پر لگے ہوئے ہیں القانون فی الطب پر، شیخ الرئیس کی کتاب پر، وہ حاشیہ، یہ حاشیہ سب پڑھ کے کوئی صاحب فن اگر اجتہاد کرے تو طب کی نئی راہیں ہموار ہوں گی۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اسی میں رہتے تھے۔ میں نے مولانا محسن صاحب ذکر کیا کہ میں نے کبھی سنا ہی نہیں تھا، تو میں نے کہا لائیے آج میں سنا بھی دوں گا اور ریکارڈ بھی ہو جائے گا۔ اب تو مشکل یہ ہے کہ آثار کو چھپانا مشکل ہے۔ پہلے اللہ کہتا تھا ہم لکھتے ہیں ریکارڈ کرتے ہیں، اب یہ لڑکے کہتے ہیں کہ مجھے صاحب آپ پڑھتے رہیے، ہم ریکارڈ کرتے ہیں، اور زیادہ بولیے گا تو یوٹیوب پر ڈال دیں گے۔
ہاں جیسے سنبھل کے، مطلب ہے کہ سنبھل کے بولیے گا، زبان ہے بہرحال پھسل جاتی ہے، ہم بھی کوئی معصوم تھوڑی ہیں۔ تو اب وہ لکھتا تھا، پہلے اس نے کہا کہ ہم لکھتے چلے جا رہے ہیں، نق تو وہ ہم لکھتے ہیں، ما قدموں، درود پڑھ دیں بھئی، مجلس میں اتنے ندما تھے، ایک ندیم کا اور اضافہ ہو گیا، صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ تو کہتا ہم لکھتے جاتے ہیں، ما نقتو ما قدموں، وآثارہم، وہ خالی عمل کو نہیں لکھتے ہیں، دو تو یہ لکھنے والے ہیں، ان کا ذکر نہیں ہو رہا ہے اس میں، وہ تو لکھتے ہی ہیں۔ وہ لکھتا ہے جو دعائے کمیل میں ہے، وَشَاهِدَ لِمَا خَفِيَ عَنْهُمْ، جو ان سے چھوٹ جاتا تو اس کا بھی شاہد ہے نا اس میں بھائی، آپ سب لوگ پڑھتے ہی ہیں، سب کو یاد ہی ہے، میں تو خالی وہ دہرا رہا ہوں۔ جیسے آموختہ، ضروری نہیں کہ استادی کے سامنے پڑھا جائے، سنایا جائے، دوستوں کے سامنے ہی پڑھا جا سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ وَالشَّاهِدَ لَمَا خَفِيَ عَنْهُمْ، جو ان سے چھوٹ جاتا ہے اے میرے اللہ تو اس کا بھی شاہد ہے۔ اگر یہ نہ لکھ سکے اور ان سے بھی ہم چھپا لے گئے تو وہ شاہد ہے۔ وہ کہتا نہیں ہم بھی لکھتے ہیں۔ اب ایک بحث الگ ہے پوری کہ قیامت میں کون کون شاہد ہے نا بھائی، آغا قراتین نے پورا لکھی دیا ہے، 50-60 شاہد قیامت، نفس شاہد ہے اور گروہ شاہد ہے اور فرشتے شاہد ہیں اور ملائکہ شاہد ہیں اور انبیاء شاہد ہیں اور ائمہ شاہد وغیرہ وغیرہ۔ وہ ایک الگ بحث ہے پوری، وہ پوری مجلس کا کئی دن کا ٹاپک ہے، وہ یاد کر کے پڑھنا ہو تو خوب مزہ آئے گا۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو وہ شاہد ہے، لکھتا چلا جا رہا ہے عمل کو بھی اور اثر عمل کو بھی۔ برا عمل کیا ہے تو وہ بھی لکھ گیا، اور برے عمل کا برا نتیجہ اثر تو وہ بھی لکھا جا رہا ہے نا۔ لیکن اس نے بندوں کو نہیں بتایا کہ میرا برا عمل کیا، یہ کریم ہے، کسی کو نہیں بتایا۔ ستار ہے، اس نے چھپا رکھا ہے۔ خدا قسم بہت سے عمل ہمارے ایسے ہو سکتے ہیں کہ بال بچوں کو ہمارے نہ معلوم ہے، معلوم ہو جائے تو گھر سے بھگا دیں سب۔ اس نے چھپا رکھا ہے کہ نہیں؟ اس نے چھپا رکھا ہے، اور وہاں بھی چھپا رہے، وہاں تو سب یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن بھی ہے، یہ نام بھی ہے، جس دن سب چھپے ہوئے راز ظاہر ہو جائیں گے، ہر ایک کا راز کھل جائے گا، کچھ چھپا نہیں رہے گا، دوسروں کے سامنے کھل کے آ جائے گا۔ قرآن کہتا ہے لیکن اس کے لیے بھی قدرت نے انتظام کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ کسی وقت توبہ کر لے، نہیں توبہ کر کے آیا تو ممکن ہے مقام شفاعت میں کہیں سے آ جائے۔ تم یہ دعا پڑھا کرو، ہم وہاں بھی تمہارے راز کو نہیں کھولیں گے۔ اس کے لیے دعا بتائی ہے، اس کے لیے دعا بتائی ہے، مفاتیح میں موجود ہے۔ زور اور اس کے پہلے بیچ میں دعا جو ہے اس کو پڑھیے ہر نماز کے بعد، تو اللہ ان چیزوں کو بھی چھپا لے گا، لوگوں سے نہیں بتائے گا، وہاں بھی نہیں کھولے گا راز کو، ورنہ وہاں تو بڑی بے عزتی ہو جائے گی۔ یہ سب لکھا ہوا ہے، سب لکھا جا رہا ہے، اور یہ نہیں کہ کوئی عالم ہے تو کہتے کہ میرا نہیں لکھا جا رہا ہے، اس کا بھی لکھا جا رہا ہے، پبلک جو ہے اس کا بھی لکھا جا رہا ہے، سب کا لکھا جا رہا ہے، لہذا ہر ایک کو ہوشیار ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کے لیے زیادہ مشکل مرحلہ ہے مولوی،
مبلغ، ان کے لیے زیادہ مشکل مرحلہ ہے، اس لیے کہ ان کے ہر عمل پر ایک نظر ہوتی ہے، فرشتوں کی نہیں، انسانوں کی۔ آپ کبھی صف میں دیکھ لیجئے، ایک دو مولوی بیٹھے ہوں یا ایک مولوی بیٹھا ہو، لوگ سب کھا رہے ہیں، میزبان کیا کہتا ہے، مولوی صاحب کچھ لے نہیں رہے ہیں، اے بھائی اور سب سے کیوں نہیں کہہ رہے ہو؟ اس کا مطلب کہ روٹی روٹی پر، بوٹی بوٹی پر نظر ہے۔ ارے لے رہا ہوں، نہیں، اچھا نہیں لیا تب بھی بیان ہوگا بعد میں، لے لیا جب بھی بیان ہوگا۔ ہمارا کچھ کھاتا ہی نہیں ہوا، بڑے اللہ والے، لیجئے۔ اور اگر لے لیا کہلے بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب اگر بیان کا جو بھی انداز ہو، بہت زیادہ محبت ہوگی تو کہیں گے خوش خوراک ہیں، یہ بڑے احترامی بیان ہوگا، مولوی صاحب ہمارے بڑے خوش خوراک ہیں، ورنہ دوسرا لفظ بھی ہے، ضرورت نہیں ادا کرنے کی، علماء سمجھ رہے ہیں، یہ بھی کہہ دیں گے کہ صاحب اتنا میں نے پکا کے رکھا تھا سب۔ تو ہر ایک پر نظر ہے، پبلک کی نظر ہم لوگوں کے لیے ہر ایک بات پر ہے، کھانے پر ہے، اٹھنے پر ہے، چلنے پر ہے، بیٹھنے پر ہے۔ وہ تو اتنی سگریٹ پی گئے بھائی، مجلس پڑھنے اشرار پڑھنے آتے اتنی سگریٹ پی گئے وہ، لیجئے۔ پرانے زمانے میں ایک ذاکر تھے، وہ پڑھتے تھے کہ لوگ کہتے کہ مولوی مرغا کھاتا ہے، اب تو مرغے کی اہمیت ہی نہیں ہے، اس وقت اہمیت تھی، تو وہ کہتے تھے کہ تم کھلاتے ہو تب کھاتا ہے، کھلا کے بدنام کرتے ہو کھاتا ہے۔ ہر ایک چیز پر نظر ہوتی ہے، وہ لکھے نہ لکھے جو ہے اس کے یہاں تو ہے ہی ہے، یہاں جو ہے ہر چیز لکھی جاتی ہے۔ جس زمانے میں بھی کسی زمانے میں تو میں لے کے جاتا تھا کہ کم سے کم ان کے یہاں یہ نہ لکھا جائے کہ مولوی صاحب کو اتنا ہدیہ دیا اور اتنا کھانے میں لگا اور اتنا سگریٹ میں لگا۔ میں کہتا نہیں بھیا یہ میں لے کے آیا ہوں، جو کچھ بھی ہے اب تو خیر نہیں، وہ شوق ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہر ایک پر نظر ہوتی ہے، خاص کر اگر بری بات ہے تو ضرور نظر ہوتی ہے، اچھی بات پر نظر نہیں ہوتی۔ میں دو تین باتیں آپ کو سنا دوں تجربے کی، جو میں نے ابھی وعدہ کیا تھا اوپر۔ ہمارے علاقے میں ہر علاقے کا الگ الگ مسئلہ ہے، ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، حل کریں گے انشاءاللہ اور حل ہوگا۔ ہمارے ایک مولوی صاحب تھے تو تقریباً 15-20 سال رہے ایک جگہ، پیش نماز تھے، آخر میں ان کو وہاں سے نکالا، کیا کہہ کے جانتے ہیں؟ کوئی عیب نہیں ملا، تو کہنے لگے مجھ سے، کیوں نکال دیا جی آپ نے؟ کہ جی مولوی صاحب وہ نماز میں سجدے میں 7 اعضاء کا زمین پر ٹکنا ضروری ہے، پیشانی، دونوں ہتھیلی، 3 دونوں گھٹنے، 4-5 اور پیر کے دونوں انگوٹھے۔ تو انہوں نے کہیں دیکھا کہ مجھے جو سجدے میں جاتے ہیں تو ان کے دونوں انگوٹھے زمین پر نہیں ہوتے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ پبلک نے 20 سال بعد دیکھا، نکالنے کا بہانہ چاہیے۔ تو مجھ سے کہنے لگا، میں نے کہا میں ایسا کیے ہوتے کہ 2-2 کلو کا وزن یہاں مان دیتے، جب وہ سجدے میں جاتے تو خود ہی گھٹنا وہ ٹکا رہتا۔ اچھا اس میں ہم اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ ایک سے ایک لوگوں سے سابقہ ہوتا، آپ کا بھی ہوا ہوگا، میرا بھی ہوا ہے۔ تو میں نے کہا میں چلے گئے تو دوسرا مولوی کہا جی مولوی صاحب منڈی میں بہت ملے ہیں۔ ذہنیت دیکھیے، ذہنیت، ہم کو آپ کو ایسے ذہنیتوں کے درمیان کام کرنا ہے، کانٹے نہیں بچھائے جاتے، پتھر نہیں برسائے جاتے، میں لفظوں کے پتھر ہیں۔ صلوات پڑھ رہے محمد وآل محمد۔ ہر علاقے کا الگ، ہر علاقے کا الگ الگ ہے، ہر علاقے کی الگ الگ پریشانی ہے۔ ان کا وہ دونوں گھٹنے زمین پر نہیں ٹکتے تھے، لیجئے یہی عیب نکال دیا۔ ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم بھی ان کے پیچھے نماز پڑھیں، ہم نہیں دیکھا تھا، مگر جب لوگوں کو نکالنا ہوا تو یہ بہانہ لگایا کہ نہیں، اور وہ تبلیغ کرنے جا رہا ہے، یہ بہانہ لگا دیا۔
ایک صاحب نے 6-7 برس نماز پڑھانے کے بعد کہا کہ مولوی صاحب کی قرأت صحیح نہیں ہے۔ اچھا ان کی زبان ذرا موٹی تھی، ہیں ابھی زندہ ہے، وہ ہوتی ہے، ہماری زبان آپ کی زبان میں بہت فرق ہے، الگ الگ زبان ہوتی ہے، کسی کی بڑی شیریں، کسی بڑی میٹھی، کسی کی قرأت بہت اچھی، تو ان کی زبان تھوڑا موٹی ہے قدرتی پیدائشی۔ تو انہوں نے ان کو بھی ہٹا دیا۔ ہم نے کیوں ہٹا دیا؟ کل مسا ان کی قرأت صحیح نہیں تھی۔ 7 برس نماز پڑھانے کے بعد 8 برس، میں نے کہا یہ 7-8 برس کے بعد خراب ہوئی ہے کہ پہلے ہی دن خراب تھی؟ جس دن مولوی صاحب آئے ہوں گے اس دن بھی تو ان کی زبان ویسے ہی رہی ہوگی، مگر عام طور پر بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ کیڑے ڈالتے ہیں، اگر کیڑے نہیں ہوتے تو پھر نکالتے ہیں، پھر ڈالتے ہیں، پھر نکالتے ہیں۔ ایسے ماحول میں بڑی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اس کو نکالتے ہیں، ڈالتے ہیں، نکالتے ڈالتے ہیں۔ ایک واقعہ اور سنا دوں آپ کو، سچا واقعہ میرے استاد کا۔ اچھا چونکہ وہ تنخواہ دیتے ہیں لہذا یہ پریشانی ہے، اللہ مولویوں سے اس آفت کو ٹالے جی کہ خود کفیل ہو جائے۔ وہ اسلام نے تو بنایا ہے، اس نے تو مال رکھا ہے، وہ دیتے ہی نہیں لوگ۔ اسلام نے تو بنایا خود کفیل، مال رکھا دیتے نہیں۔ ابھی ایک ویبینار تھا تو ہم سے کہا کہ وہ جو فارغ التحصیلان ہیں ان کے مشاکل اور ان کے حل پہ بولیے آپ۔ تو میں نے کہا بھیا مجھے ٹی وی پہ آنے وانے کا شوق زیادہ نہیں ہے، میرے پاس وہ سب کچھ ہے بھی نہیں، میں منہ سے 2-4 کلمے بول دیتا ہوں، میرا فوٹو لگا کر نشر کر دینا۔ جامعہ المصطفیٰ چونکہ نشر چکی لہذا اب نام لینے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، جامعہ المصطفیٰ سے میرے پاس فون آیا کہ یہ ٹاپک ہے اور لوگ بول رہے ہیں، آپ بول دیجئے گا۔ تو میں نے کہا دیکھیں جو ایک تو فارغ التحصیل ہونا ہی مشکل ہے، انہوں نے فارغ التحصیلان کا جلسہ رکھا تھا، میں تو ابھی تک اپنے کو فارغ التحصیل نہ سمجھ سکا، ممکن ہے کوئی سمجھتا ہو، میں تو مشغول ہوں طالب علم۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ قم سے چلے آنے کے بعد فارغ ہو گئے؟ نہیں ہوئے بھائی، ابھی نہیں ہوئے، ابھی شروع کیا پڑھائی، وہاں سے اتنا پڑھ گیا کتاب سمجھ میں آنے لگی مثال کے طور پر۔ تب انہوں نے اس پر میں نے اعتراض نہیں کیا، ابھی میں نے آپ کو چونکہ علماء بیٹھے ہیں لہذا میں نے کہا کہ فارغ التحصیل کیوں ہوگا آدمی، وہ مشغول التحصیل ہے ہر وقت۔ مگر انہوں نے کس نے، جامعہ المصطفیٰ نے ویبینار رکھا، موضوع کا تھا فارغ التحصیلان کا۔ مراد یہ رہی ہوگی کہ جو وہاں سے آ گئے ہیں ان کے مشاکل اور ان کا حل۔ ممکن ہے لوگوں نے سنا ہو، آپ سے گزرا ہوا نا، ابھی سن لیجئے۔ میں نے ان سے کہا اسی ویبینار میں کہ جو حضرات وہاں سے پڑھ کے آ گئے ہیں فارغ التحصیل جس کو آپ سمجھ رہے ہو گئے ہیں وہاں سے، کچھ تو وہاں جو فارن چلے گئے یہاں سے ہندوستان سے باہر، تو مالی مشکل تو ان کو نہیں ہے، وہ تو اتنے مزے میں ہے کہ ہمارے مشکلات بھی کبھی کبھی حل کر دیتے ہیں، ماشاءاللہ خوشحال ہے۔ اگرچہ میں بھی رہا ہوں مگر وہ ایسی جگہ پر تھا کہ کھلا نہ جسم پہ میرے کبھی خوشی کا لباس، ہمیشہ تنگ رہا مجھ پہ زندگی کا لباس، یہ ہوا تھا۔ لیکن بعض جگہیں ایسی ہیں کہ لوگ خوشحال ہیں اور دوسروں کو خوشحال بنا بھی رہے ہیں، یہ سب ہوا اور ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا باہر والے تو خیر ٹھیک ہیں، مالی مشکلات کا حل ان کے پاس ہے۔ اب رہا کچھ خطیب ہیں، ان کے ابھی مالی مشکل کسی حد تک حل ہے، اس لیے کہ ہم جہاں جاتے ہیں مجلس پڑھنے کے لیے تو پبلک اپنے سے زیادہ اچھا ہم کو کھلاتی ہے، جس کے مجلس پڑھنے ہم جاتے ہیں جیسا وہ کھاتا اس سے اچھا ہم کو کھلاتا ہے، جس بستر پر سوتا اس سے اچھا بستر مجھے دیتا ہے ہم لوگوں کو، ذاکر کو، اور جس سواری سے چلتا اس سے اچھی سواری دیتا ہے۔ لہذا یہ مسئلہ بھی کہیں تک مشکل کہیں تک حل ہے۔ مشکل مسجد والوں کے لیے ہے،
اس لیے کہ وہ تنخواہ پر رہتے ہیں. ہاں وہ تنخواہ پر رہتے ہیں بھائی وہ، اور لوگ ان کو تنخواہ دیتے ہیں. لہذا تنخواہ دینے والا ڈیوٹی لیتا ہے پوری، اور غضب یہ کہ وہ ڈیوٹی معین کرتا ہے. عالم کو سمجھنا چاہیے کہ میری ڈیوٹی کیا ہے، اور عالم کو سمجھانا چاہیے کہ میری ڈیوٹی کیا ہو سکتی ہے. تو تنخواہ دینے والا وہ ڈیوٹی معین کرتا ہے. یہ ایک جگہ کی بات نہیں بتا رہا ہوں، پوری دنیا کا یہ عالم ہے کہ وہ ڈیوٹی معین کرتا ہے. نماز میں بعض جگہوں پر نماز میں اگر ذرا دیر ہو گئی، ارے میں افریقہ میں تھا، نیروبی میں، اچھی جماعت ہے، تو 4 برس میں 1 منٹ تو بہت ہے، 1 سیکنڈ کا فرق نہیں آنے دیا میں نے. کیسے؟ وہ جو مؤذن اذان کہتا ہے آخر میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تو پہلے لا الہ الا اللہ پر میں محراب میں نہیں جاتا تھا، کھڑا رہتا تھا ادھر، اور دوسرے لا الہ الا اللہ پر کھڑ پہنچ جاتا تھا. اتنا پنکچول. تو اس میں عیب ویب نہیں نکال پائے. ہاں اس میں نہیں نکال پائے. خیر بہت سے لوگ پابند بھی ہوتے ہیں، جنازہ 5 بجے زمین سے اٹھ جائے، اتنا پنکچول تھے وہ لوگ. کفن تیار رکھا ہے ان کے، قبر بنی ہے، وہ ایک انتظام ہے، اچھا انتظام ہے. تو وہاں بھی تنخواہ کا مسئلہ تھا. ہر جگہ تنخواہ کا، جب تنخواہ دیتا ہے وہ تو ڈیوٹی لیتا ہے. اللہ اس سے چھٹکارا دلائے، ان کی مشکلات حل ہوں. اس لیے کہ وہ دیتا ہے، اس کا سمجھتا ہے کہ میں دے رہا ہوں اس کو، یہ اس کے بدلے میں مجھے کیا دے رہا ہے. جب تنخواہ کے مسئلہ ہوگا تو بدلہ دیکھا جائے گا نا بھائی، 7 گھنٹے کی ڈیوٹی کی، 6 گھنٹے کی، کہ کتنے کی اوور ٹائم کیا کہ نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ. اس لائن میں یہ تصور آیا کہاں سے، سمجھ میں نہیں آیا، مگر ہے قوم میں تصور. مٹا سکتے ہو تو مٹا دیجئے، مشکل ہے اس کا مٹانا، تنخواہ کا. اب اسی پہ ایک لطیف بات سنا دوں آپ کو. مولانا وسیع احمد صاحب اعلی اللہ مقامہ، یہاں کے پرنسپلشپ ختم ہونے کے بعد علامہ نیروی نے ان کو وائزن بنا لیا. وہاں موجود تھے، وہ سخی بھی تھے جتنے میں تھے. تو کھانے کا انتظام ہم لوگوں کے ہاتھ میں تھا. کھانا ناشتہ ہم لوگ لا کے ان کو دیتے تھے، انتظام کرتے تھے. ہم تھے مولانا حسین میری صاحب، میرے دوست جو ممبئی میں ہیں، حسینی. ایک دن دیکھا صبح کو ایک پیالی وہ چائے پیتے تھے کالی، یاد ہوگا آپ کو، اور پھر ایک پیالی دودھ والی. تو اس دن نہ کالی والی چائے پی نہ دودھ والی پی. وہ بیٹھ کے لکھتے رہے. وہ ہم لوگ بیٹھے دیکھ رہے تھے. مولانا محسن صاحب وہ ہمام دروازے اور بھی ساتھ تھے، دیکھ رہے تھے. ہم لوگوں نے کہا جناب نے آج چائے نہیں پی، کیا بات ہے؟ اچھا ناشتے کے لیے ان سے پیسہ لے کے بن مکھن چائے منگوا دیتے تھے. گئے ہم پیسہ مانگنے کے لیے، تو ہم نے کہا حضور وہ ناشتہ آپ کے لیے. کہلے رہنے دو، آج ناشتہ نہیں کروں گا میں. صبح کو کالی والی چائے پی، انہوں نے بنائی نہیں، انہوں نے خود ہی بنا کے پی لیتے تھے وہاں. نہ وہ دودھ والی چائے پی انہوں نے، بند مکھن کے لیے پیسہ بھی نہیں دیا. کھانے کا انتظام میرے ہاتھ میں تھا. 1 روپیہ پر ڈے پڑتا تھا، پر ٹائم 2 روپے میں 1 دن کھانا، دوپہر میں اور رات میں. تو ان سے پیسہ لے کے پکواتا تھا میں اور طلبہ سے. میں نے کہا حضور دوپہر میں کھانا آپ کا پکے گا؟ تو پیسہ بھی نہیں دیا، اور کہنے نہیں میرا کھانا آج نہیں پکے گا. میں نے کہا کیوں؟ کل وہ میں چلا جاؤں گا، وہاں میرے رشتہ دار ہے، دوپہر میں وہاں کھانا کھا لوں گا. دوپہر میں گئی نہیں، وہ بیٹھے رہے، نہ چائے نہ ناشتہ نہ کھانا. تو ہم دونوں ساتھیوں نے، وہ ہمارے روم پارٹنر تھے مولانا محسن صاحب، آپس میں بات کی کہ بات کیا ہے کہ آج جناب نے ناشتہ بھی نہیں کیا اور کہہ رہے وہاں چلے جاؤں، گئے بھی نہیں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایسا کہ کھانا جو پکا اس میں سے بھجوا دیے جناب کے یہاں. تو بھجوا دیا تو کھا بھی لے جناب، کھا بھی لیا. سنیے گا، بہت عبرت انگیز واقعہ ہے. کھا بھی لیا انہوں نے، کچھ نہیں بولے. شام کو پکوایا، وہ بھیجوا، کھا لیا، گئے نہیں کہیں، وہ بولے نہیں کچھ. صبح چائے منگوا دی، پی لیا، بند منگوا دیا، پی لیا. اب ان سے پیسہ مانگنے نہیں گئے. تو ہم نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ایک بات کیا ہے.
جناب کو تو ابھی پرسوں تنخواہ ملی ہے، وہ 200-300 روپے تھے، تو آج انہوں نے کھانا کیوں نہیں پکوایا؟ پیسہ کیا ہو گیا؟ تو وہ جانتے تھے، وہ یہاں رہ چکے تھے، ان کے دست سخا کو دیکھ چکے تھے، ہم یہاں نہیں تھے کبھی طالب علم، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب دوپہر میں آئے تھے کل، اور جناب نے وہ پیسہ ان کو دے دیا لگتا ہے مجھے، اور ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ ہم نے کہا سب دے دیا؟ کہا سب دے دیا ہوگا، وہ ان کی طبیعت سے واقف تھے۔ خیر تیسرے دن مولانا ابن صاحب نونہروی آئے، تو ان سے ہم لوگوں نے کہا کہ حضور ایسا ہے کہ ان کو پیسہ آپ نے دے دیا ہے اور یہ سب بانٹ دیتے ہیں لوگوں کو، سب دے دیتے ہیں۔ تو اچھا وہ استاد تھے ان کے، وہ جانتے تھے؟ کہنے ہاں یہ ممکن ہے، یہ ایسا کر سکتے ہیں۔ پھر کہنے اچھا ایسا ہے کہ اب تم لوگ ان کا کھانا پکوانا، مہینے بھر ان کو کھلاؤ، میں تم لوگوں کو پیسہ دے دوں گا، اور ان کے کپڑے کی دھلائی اور کھانے کے پیسے میں دوں گا تم لوگوں کو، جو لگے گا بتا دینا مجھے، جب تنخواہ ملی تو اتنے پیسے منا کر کے جناب کو تنخواہ مل گئی۔ تو جناب نے کہا کہ ہاں میں فیض آباد چلا گیا تھا تو لگتا مول صاحب نے اتنی تنخواہ کاٹ لی۔ ٹھیک ہی ہے، میں تو تھا نہیں۔ پھر علامہ نونہروی آئے تو ہم لوگ کو حضور یہ ایسے کہہ رہے ہیں، وہ بلایا ان کو، بیٹھایا، بات چیت کرنے کے بعد کہنے بھائی میں کسی کی تنخواہ کاٹتا واٹتا نہیں ہوں، انہیں میں کاٹوں گا، آپ کی تنخواہ میں نے کاٹی نہیں ہے، یہ بچوں کو دے دیا، یہ اب آپ کا انتظام کریں گے، آپ نہیں کر سکتے انتظام، ہے نا۔ اس کا وہ اپنے انداز ہونے کا کہ میں آپ کو دیتا کیا ہوں، میں کچھ بھی نہیں دیتا، میں صرف تنخواہ دیتا ہوں۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ لہذا آپ انتظام نہیں کریں گے، یہ تم اپنے استاد کو واقع بنا، آپ کے استاد اور وہ لوگوں کو استاد اس میں ہوں گے، وہ یہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا۔ انہوں نے کہا میں کچھ نہیں دیتا ہوں، میں صرف تو کھانے پینے کے لیے دیتا ہوں، آپ کوئی تنخواہ ان کا نہیں ہے کوئی، آپ بچوں کو پڑھائیے اور رہیے۔ عزیزان گرامی، اس راستے میں بڑے عبرت انگیز مرحلے آتے ہیں، سناتا رہوں تو رات بھر سناتا رہوں گا۔ آپ بیتی تو ابھی سنا ہی نہیں میں نے، ابھی تو جگ بیتی سنا رہا ہوں، سناؤں گا بھی نہیں، اب ختم کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے مسئلات راہ تبلیغ میں۔ راہ تبلیغ بہت سخت ہے، مبلغ کو اس میں بڑے صبر آزمائی سے، صبر سے کام لینا پڑتا ہے، بڑے صبر سے۔ چونکہ میں مسجد الواعظین میں رہا ہوں، وہاں سے مبلغین بھیجے جاتے تھے، کچھ آپ کو بھی ہوگا تجربہ اور احساس، اپنا بعد میں شیئر کیجئے گا۔ ہم اور محسن صاحب گئے تبلیغ میں وہاں جوناگڑھ، تو کوئی پوچھنے والا نہیں، مسجد میں پہنچے تو خیر رات میں مجلس ہوئی، کھانا وانا کھا لیا، صبح نہ چائے آئی نہ ناشتہ آیا، تو جو مسجد کے نل میں پانی آتا تھا اس کو میں نے بالٹی میں بھر کے رکھ لیا، اس کو ہم لوگوں نے پیا۔ جب دوپہر تک کچھ کھانے کو نہیں ملا تو ہم لوگوں کو یہاں سے چلنا چاہیے اب ڈیرا اٹھا کے، تو ہم لوگ چل دیے وہاں سے۔ ایک جگہ چندہ مانگنے پہنچے، چندہ بھی اس کے ساتھ تھا، چندہ دینے والوں کا حال دیکھیے، اس نے 5 کے 2 نوٹ نکالے اور ایک ان کو دیا مولوی محسن صاحب کو اور ایک مجھے دیا، 5 روپے کا۔ کہلے میں خمس تو نکالتا نہیں، یہ رکھ لو۔ اب وہ محسن صاحب بگڑ گئے، کہنے تم نے کیا فقیر سمجھا ہے، یہ 500 روپے کی گھڑی میں لگائے ہوں، یہ اتنے کی شیوانی میں پہنے ہوں، اتنے کا جوتا پہنے 5 روپے کے لیے، تم نے 5 روپے الگ کیوں دیے، 10 روپے چندہ کیوں نہیں دیا تم نے؟ ارے بس جو سمجھو رکھ لو، اس کو جو سمجھو رکھ لو۔ کہنے لگے کہ جو سمجھو نہیں، تم نے 10 روپے اس لیے نہیں دیے، تم سوچ رہے تھے کہ دونوں جا کے باہر لڑیں گے، جو تگڑا ہوگا چھین لے گا وہ۔ ہم چندہ مانگنے نہیں آئے، تم سے مانگنے کچھ نہیں آئے، یہ تو مدرسے کے لیے آئے تھے۔ تو راہ تبلیغ میں یہ پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، کسی کے سامنے رکھ کے دیکھیے آپ، ممکن ہے کسی کو بری لگ جائے بات، لیکن یہ گزری ہے۔ مولانا کرار صاحب نے تو باقاعدہ لکھا ہے
رائے تبلیغ کی دشواریوں کو. انہوں نے کہا جس ٹرین پہ میں سوار ہوا، جو سریا کو ایک ٹرین جاتی تھی دیریان سون سے، اب نہیں ہے، لائن ان ختم ہو گئی، چھوٹی لائن سے بھی چھوٹی لائن ایک تھی. انہوں نے لکھا کہ اس کے اوپر آدمی کم اور آلو اور پیاز کے بورے زیادہ ہوتے تھے. لکھا انہوں نے جی یہ ہوتے تھے. اور جب میں گاؤں میں پہنچا تو مجھے کوئی ملا ہی نہیں. میں سوچنے لگا کہیں میرے جیب کی رسید تو نہیں نظر آ گئی. یہ دشواریاں ہوتی تھیں اور ہوتی ہیں. یہ اس کی دشواری ہوئی. اب اس کے بعد بات کہنے کی دشواری، یہ بھی دشواری اللہ حل کر دے گا. میں نے اس ویبینار میں کہا کہ کچھ لوگوں نے اپنے مالی مشکلات میں قناعت کو اس کا حل سمجھ لیا ہے، لہذا ان کے پاس کوئی مشکل نہیں ہے. انہوں نے اپنی چادر سے زیادہ اپنے پیر کو نہیں پھیلایا، لہذا ان کے پاس مستقل حل ہے. کیا حل ہے؟ قناعت. لیکن تبلیغی مشکلات کا حل آپ کے پاس نہیں ہے. کسی سے کچھ کہہ کے دیکھیے، جلدی سے آپ کی بات نہیں مانے گا. جاہل آدمی بحث لگائے گا کہ نہیں موسیٰ ہم نے تو یہ سنا تھا، ہم نے تو یہ سنا تھا، سب سنی سنائی. یہ بیچارہ پڑھ پڑھا کے آیا ہے اور بتا نہیں پا رہا، وہ سنی سنائی پہ جیت لینا چاہتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تنخواہ دیتا ہے. وہ تنخواہ دیتا ہے بھائی، وہ بات نہیں مانتا. میرے سامنے بہت سارے واقعات، آپ کے سامنے ہم سے زیادہ واقعات ہوں گے کہ کون سی بات رکھی آپ نے نہیں مانا. اس ویبینار میں نے بتایا کہ میں افریقہ میں ایک جگہ تھا تو میرے پاس طلاق نامہ لایا گیا کہ میں یہ طلاق پڑھ دیجیے. دفتر میں بلایا، صدر سیکریٹری نے کہنے لگا یہ طلاق پڑھ دیجیے آپ. میں نے کہا یہ دشواری زیادہ ہے، وہ تنخواہ والی اور پیسے والی بھی حل ہو جاتی ہے. یہ تبلیغی مشکل بہت ہے مبلغ کے لیے. وہ دیکھا، میں نے کہا بھئی یہ دولہا دلہن کہاں ہیں جو طلاق چاہتے ہیں، ذرا ان سے ہم ملیں. کرے نہیں، وہ بات ہو گئی ان سے. جماعت کا صدر جو ہماری تنخواہ کا ذمہ دار ہے وہ کہتا ہے کہ بات ہو گئی ہے. ہم نے کہا بھئی ایسے نہیں طلاق پڑھتے، صاحب معاملہ کو بلائیے، ان کو دیکھیں گے، سمجھائیں گے، ان سے بات کریں گے، شاید اللہ کو حل نکال دے. مسئلہ تو یہی ہے. کل نہیں ہم نے سمجھا لیا ہے. تو ہم نے کہا آپ نے سمجھا لیا تو آپ طلاق پڑھ دیجیے. ہم سے کیوں کہہ رہے ہیں، ہم سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم طلاق پڑھ دیں؟ ہم تو ایسے نہیں پڑھیں گے. ان کو بلائیے، ہم سمجھائیں گے، لڑکے کو بھی لڑکی کو بھی. ممکن ہے کہ اللہ کوئی ان دونوں کے درمیان حل نکال دے تو کہہ لے گا ہمارے تو ایسے ہی ہوتا ہے. کتنے لوگوں نے ایسے پڑھا ہوگا طلاق. ایک ممتاز علی کے نہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے پیسے کی دھونس، پیسے کی دھونس. میں نے کہا نہیں پڑھوں گا. خیر بلوایا ایک صاحب یہاں امامیہ حال میں طلاق نامہ لکھ کے لے کے پہنچے، وہ نکاح نامہ، کہنے اس پر دستخط کر دیے. بول صاحب میں نے کہا یہ تو پڑھا نہیں، میں نے یہ تو میں نے پڑھا ہی نہیں. تو بولے کہ نہیں یہ تو آپ کے استاد نے پڑھا ہے. میرے استاد کا نام لیا کہ انہوں نے پڑھا. کہاں میرے استاد؟ میں نے کہا ہاں میرے استاد ہیں وہ. کہلیں وہ تو وہاں رہتے ہیں، وہاں کہاں جائیں، آپ ہی کر دیجیے دستخط اس کے اوپر، بڑا ضروری کام ہے. تو ہم نے کہا اتفاق کی بات یہ ہے کہ آج کے دن ہمارے استاد اس شہر میں، شہر دلی میں ہیں، اور آپ کے پاس گاڑی بھی ہے اور فون نمبر ان کا یہ ہے، وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، وہاں جائیے دستخط کرا لیجیے. تو انہوں نے کہا نہیں آپ کر دیجیے. اچھا اگر وہ کہہ دیں گے تو آپ نہیں کر دیں گے؟ میں نے کہا گواہی ہے بھائی، گواہی نامہ ہے، میں نے پڑھا ہی نہیں ہے تو میں کیسے کہہ دوں میں نے پڑھا ہے؟ وہ مجھ سے جھوٹ بولوانے پر تیار، دوست میں استاد کا حوالہ دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اگر وہ کہہ دیں گے تو بھی نہیں پڑھیں گے. میں نے کہا اگر وہ کہہ دیں گے تو میں ان کو استاد ہی نہیں مانوں گا. اگر وہ جھوٹ بولنے کے لیے مجھ سے کہہ دیں گے تو میں ان کو استاد ہی نہیں مانوں گا. اچھا جب وہ عاجز آ گئے اور دیکھا کہ مولوی بڑا یہ ٹائٹ ہے اور یہ مانے گا نہیں کسی طریقے سے، اس نے کہا کہ مولوی صاحب سنیے، میں کل فلاں جگہ جاؤں گا. نام لیا اس نے. ان کے سامنے 5000 روپے رکھوں گا اور آپ کو لا کے دکھا دوں گا میں.
کہ دستخط ہو گیا کہ نہیں. اس کا مطلب سماج میں ایسا ہوتا ہوگا؟ کوئی دغا کرتا ہوگا؟ انہوں نے نام بھی لیا. اچھا اب مجھے بتائیں، تو جب گئے ہوں گے 5,000 روپیہ رکھا ہوگا، کر دیا ہوگا. یہ آدمی جب بیان کرے گا تو کیا میری تعریف کرے گا؟ کرے گا میری تعریف؟ کہلے میں بہت خراب مولانا ہے، بہت سخت مولانا ہے، وہ ایسے ہیں ویسے ہیں، ایک کاغذ پر دستخط نہیں کیا بھائی. ان کی تعریف کرے گا. یہ ہے ظاہر، یہ ہے ظاہر. مگر جب بھی میری برائی کرے گا وہ، تو انصاف پسند افراد جو سمجھتے ہیں کہ حق و حقیقت اور سچائی کیا ہے، اسی برائی کے اندر سے میری تعریف نکلے گی. میں پھر وہ شعر پڑھ دوں جو بھی پڑھا تھا میں نے، کہ میرے جنوں کا نتیجہ ضرور نکلے گا، اسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہ دقتیں ہیں. میں خود جہاں ہوں 20 سال سے جوجھ رہا ہوں. میں بتا رہا ہوں کہ واقعات اگر سناؤں آپ کو میں جوجھنے والے، تبلیغی مشکلات والے، تو پوری رات چلی جائے گی. اور آپ سنانے لگے تو 2-4 رات میری چلی جائے گی. تو پھر یہ الف لیلہ، وہ کہاں سے؟ یہ داستان چھوٹنے والے نہیں ہے. مشکل یہ ہے کہ صحیح دین بتایا جائے، صحیح تعلیم دی جائے، صحیح دین بتایا جائے، صحیح تعلیم دی جائے. صحیح تعلیم کا نتیجہ یہ صحیح تعلیم نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ رسمیں بڑھ گئیں، باتیں بڑھ گئیں، طلاق میں پریشانی ہو گئی، نکاح میں پریشانی ہو گئی، جوان بچے بچیاں بیٹھے رہ گئے. صحیح دین نہ جاننے کا نتیجہ ہے. کتنی پریشانی ہوئی. نکاح پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوں، کل ابھی وہ دلہن کا جوڑا نہیں آیا دلہا کی طرف سے. کہاں شریعت میں بھائی کہ اس کے گھر سے آئے گا تبھی. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے تھوڑی دیر سے 10 منٹ بعد میں نے پھر پوچھا. جانتے ہیں انہوں نے کہا کہ آگے مولوی صاحب اس میں بارات تو آ گئی، بارات تو آ گئی یہاں، لیکن جس گاڑی پر وہ کپڑا تھا وہ ٹریفک میں پھنسی ہوئی ہے. دیکھیے آپ، جب تک ٹریفک ختم نہ ہو، دہلی کی ٹریفک، غضب کی ٹریفک، غضب کی بھیڑ گاڑیوں کی، جب تک جو ہے جوڑا نہ آ جائے، وہ پہن نہ لے، آپ جوڑا نہیں جوڑ سکتے چاہے کتنے بڑے مولوی ہوں. صیغہ بصیغہ پڑھ لیں، تادیے بتادیہ استعمال کر لیں، ان کہتوں قبیلتوں کے ڈھیر لگا دیں، لمبے لمبے صیغے پڑھ جائیں، بڑا سا خطبہ پڑھ دیں، آپ نہیں جوڑ سکتے. اس لیے کہ سماج نے وہ جوڑ توڑ لگائی ہے، وہ فتنے پھیلائے ہیں کہ شریعت پیچھے رہ گئی، رسمیں آگے آ گئی. عزیزان گرامی بڑی مشکل ہے، بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم تو اب اس زمانے میں آئے، ہم نے بزرگوں کو جو مشکلات سنے ہیں وہ بھی ایک لمبی فہرست ہے، اور اس کو نہیں سناؤں گا میں. یہ آخری واقعہ آپ کو سنایا میں نے. وہ چاہتا ہے کہ ہم جیسے کہیں ویسے یہ کریں، چاہے خلاف شرع ہو. اس میں کیا مولوی بکے گا؟ اگر پیرو حسین ہے تو نہیں بکے گا، پیرو علی ہے تو نہیں بکے گا، اگر وہ پیروکار ہے محمد و آل محمد کو تو نہیں بکے گا. اس لیے کہ وہ بھی نہیں بکے تھے. مدہوشی میں تائید خرد مانگ رہا تھا، طوفان میں سفینہ تھا، مدد مانگ رہا تھا. بیعت کا تقاضا نہ تھا، ایک فاسق و فاجر شبیر سے ایمان کی سند مانگ رہا تھا. بس یہ بیعت کر لیں تو ہو جائے. عزیزان گرامی زمانہ بدلا ہوا ہے، لیکن فکریں تو وہی کام کر رہی ہیں. یہ کہہ دیں، یہ کر دیں،
1000 صیغے ہم پڑھے، اگر نہیں ہے صحیح رشتہ تو نہیں ہوگا، چھپا لیتے ہیں نا مولوی سے کیا ہے کیا نہیں ہے، طلاق ہو گئی نہیں ہوئی ہے، کیا ہوا ہے پڑھ دیجئے، اس نے پڑھ دیا بیچارے نے۔ ایک ہمارے بھائی تھے، وہ رات بھر جیل میں سو کے آئے، ہاں اسی پڑھ دینے کے جرم میں، رات بھر ان کو جیل نظمے میں تھے، رات بھر جیل میں رہ گیا۔ آپ نے کیوں پڑھا؟ ارے بھائی علم غیب کا مالک ہے، اس سے کہا کہ پڑھ دو، پڑھ دیا انہوں نے، لوگوں نے گواہی دی کہ نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھاک ہے۔ اب یہ کہاں سے غیب کا علم لائے گا؟ اس سے چاہتے ہیں لوگ کہ غیر قانونی کام ہو۔ ابھی ایک صاحب میرے پاس پیسہ لے کے آئے، یہ رکھ لیجئے، میں نے کہا کہ کہاں سے؟ فلاں جگہ سے۔ میں نے کہا اس وقت میں، جس وقت سے آپ پیسہ لے آئے ہیں، اس وقت میں منشا واقف ہے کہ بانٹے مجھے؟ وہ سوچا تھا مولوی کھٹ سے پکڑ لے گا، یہ مولوی جھٹ سے بھگا دیتا ہے۔ اس وقت میں ہے، آپ تمام حضرات پڑھے لکھے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ وقت میں کہیں منشا واقف کے خلاف کام کرنے کی اجازت ہے؟ اب بقیہ تفصیل ہے، دیکھتے رہیے گا، نہیں ہے، مگر یہ چاہتا ہے کہ یہ کہہ دے تو سب صحیح ہو جائے گا۔ وہ تو وہ صاحب کہہ رہے تھے، اچھا نہیں کہتا جھوٹ منسوخ کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں لاک ڈاؤن میں نماز جمعہ نہیں ہوئی، ایک صاحب نے کہا کل میں پڑھ کے آیا ہوں، سری ہی جھوٹ۔ لڑکے نے کہا جی مول صاحب وہ کہہ رہے تھے کل وہ جمعے کے دن پڑھ کے گیا ہے، میں نے کہا اس سے بات کراؤ۔ اب یہ بھی ایک آ گیا ہے، جھوٹ کا آلہ بھی اور سچ کا آلہ بھی ہے، فوراً بات کر لیجیے آپ۔ اب اس سے کہنے کہ مول صاحب سے بات کرو، اب بات کرنے میں تیار نہیں، اس لیے کہ اس کو پول کھل جانے کا جھوٹ منسوخ کر دیا اس نے۔ عزیزان گرامی، راہ تبلیغ میں یہ پریشانیاں آتی ہیں اور آئیں گی، مگر صحیح مبلغ وہی ہے جو ترجمانی ان کی کرے جن کی کھاتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ اللہم انہو لیسا لعلم بموضع رزقی، پالنے والے ہم کو نہیں پتا ہے کہ رزق کی جگہ کیا ہے۔ عشاء کے بعد دعا پڑھتے ہیں کہ نہیں ہم؟ صبح ہی کے وقت کیوں نہیں پڑھوا دیا؟ مسئلہ پروردگار جو بھی ہو، صبح ہی پڑھتے، سویرے سویرے روزی کے لیے نکلے۔ اللہم انہو لیسا لی علم بموضع رزقی وانما اطلبوا بخطرات تخطر علی قلبی فاعجول فی طلبہ البلدان فانا فیما انا طالب کالحیران۔ پہلے والے میں پتہ نہیں ہے کہ کہاں ہمارا رزق ہے، صبح ہی پڑھوا دیتا نہیں، دن بھر یہ گھوم گھام کے آیا ہے تو اب پڑھوا رہا ہے کہ تمہاری کوششیں الگ، دن بھر تم ڈھونڈتے رہے روزی، اب یہ ہم سے کہو کہ من ید من ومن قبل من، من ارض او من سماء من بحر فی بر او فی بحر، یہ کہو ہم سے آؤ، روزی دینے والے ہم ہیں۔ کیا یہ نہیں معلوم ہے ہم کو، کم کم ہماری صنف کو، کہ وہ غیب سے بھیج دیتا ہے؟ لاک ڈاؤن میں کتنی تکلیفیں تھیں اور ہیں، خاص کر ہماری صنف کو۔ بعض جگہ لوگوں نے کہا تنخواہ آدھی کر دے اس کی، آدھی۔ وہ آدمی کہہ رہا ہے جس کا کوئی کھانے والا نہیں، اس کو 50,000 روپے مہینے مل رہا ہے، اکیلا ہے، میاں بیوی، 50,000 روپیہ کیسے کھائے گا؟ وہ کھا بھی نہیں سکتا، مگر مولوی کی تنخواہ کاٹنے کے چکر میں ہے۔ جی روٹی ملے گی نہیں ملی، اگر روٹی دینے والا نہ ہوتا وہ تو بعض لوگ تو روٹی چھین لیتے منہ سے۔ تو پہاڑوں کے، سمندروں کی گہرائیوں میں جو چھوٹے چھوٹے کیڑے رہتے ہیں ان کو بھی وہی دیتا ہے، اور وہ دیتا ہے جو وہ کھاتے ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ وہ چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو بریانی کھلائیے نہیں کھائیں گے، قورمہ متنجن کھلائے نہیں کھائیں گے، وہ جو وہ کھاتے ہیں وہی دیتا ہے۔ تو ہاتھ پھیلا کے اس سے مانگے، اور سب سے بڑی چیز مانگنے کی، روزی تو خیر مانگتے ہی ہیں، رب زدنی علما، پالنے والے میرے علم میں اضافہ کر۔ نبی کے پاس کچھ کم علم تھا؟ جب علم کا شہر ہاتھ پھیلائے رب زدنی علما، تو ہم کیا ہیں؟ جہاں سب مانگتے یہ بھی مانگے،
علم تو کنجی ہے ہر چیز کی. بس میں نے آپ کی زحمت تمام کی. ہمارے برادران نے ان کے لیے مجلسیں رکھیں جو ہم سے بچھڑ گئے، علماء ہوں یا غیر علماء ہوں، سب عزیز ہیں. اگر علماء مجلس پڑھتے ہیں تو یہ مومنین مجلس پڑھواتے ہیں، اچھے بھی ہیں، سب خراب نہیں ہیں. اکا دکا تو ہر جگہ نکل آتے ہیں، اس کی کیا بات ہے. سب خراب نہیں ہیں، یہی فرش بچھواتے ہیں، یہی علم اٹھاتے ہیں، یہی ماتم کرتے ہیں، یہی ذاکر بلاتے ہیں. آج اس زمانے میں ہم کو وہ چھوڑ کے بھی چلے گئے جو فرش بچھاتے تھے، وہ چھوڑ کے چلے گئے جو پیاسے حسین کے لیے سبیل لگاتے تھے، وہ چھوڑ کے چلے گئے جو ذکر حسین کرتے تھے. ذاکر اگر سکینہ کی پیاس کو یاد دلاتا ہے تو سامعین سبیل لگاتے ہیں. اور اللہ اللہ آپ نے کیا نام رکھا ہے. شربت پلایا جا رہا کوئی نہیں کہتا، پانی پلایا جاتا کوئی نہیں کہتا. سبیل ہے. سبیل تو آپ کی زبان کا لفظ بھی نہیں ہے. سبیل اردو تھوڑی ہے، اب اردو بنا لیا آپ نے. یہ سبیل کہاں سے ہے؟ کہاں سے یہ لفظ ملا ہے عزاداروں کو؟ اللہ اللہ کربلا کے ایک پیاسے جوان نے کہا تھا. یہ لوگ ہم لوگ پڑھ جاتے ہیں تقریر میں کہ جناب اکبر نے کہا بابا کچھ پانی مل جاتا کہیں سے، لیکن مگر ان کے جو اوریجنل الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب علی اکبر نے کہا کہ بابا حل الی الماء سبیل. میرے بابا کیا پانی کی کوئی سبیل ہے؟ عزاداروں کو، ہندوستانیوں کو بھی، زبان والوں کو اتنا اچھا لگا. میں کہوں گا اے شہزادے آ کے دیکھو، انہوں نے تمہارا لفظ لے لیا ہے کربلا کے واقعات کو بیان کرنے کے لیے، اس کو اردو بنا لیا ہے. یہ سبیل حسین ہے. حسین کے بیٹے نے سبیل استعمال کیا تھا. کب؟ جب میدان جنگ سے لڑتے لڑتے آئے تھے. حسین نے کیا کیا؟ تھا ہی نہیں پانی. امام حسین نے کیا کیا؟ یہ نہیں کہا کہ بیٹا میری زبان چوس لو، یہ نہیں کہا. کہ میرے لال علی اکبر اپنی زبان میرے دہن میں رکھ دو بیٹا. اللہ کون سمجھے حسین کے درد کو، کون سمجھے؟ کہ میرے لال اپنی زبان میرے دہن میں رکھ دو بیٹا، شاید تمہیں کچھ سکون ملے. اللہ اللہ جب جناب علی اکبر نے دہن اقدس امام حسین میں اپنی زبان رکھی تو گھبرا کے نکال لیا. وہ فرمایا کہ بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے، بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، آپ کا دہن مجھ سے زیادہ سوکھا ہوا ہے. اللہ اللہ. اور آپ نے جناب امام زین العابدین علیہ السلام کو ایک مرثیہ پڑھتے سنا ہوگا اپنے بابا کا. فرماتے تھے کہ واللہ قتل ابی اتشانا. سنا ہے یہ امام زین العابدین کا فقرہ ہے. یہ جب پانی آیا رونے لگے، جب کھانا آیا رونے لگے، وضو کے لیے بھی آیا رونے لگے. اور ایک جملہ فرماتے تھے، میں نے آپ کی زحمت تمام کی، آنسو چھلک گئے آپ کی آنکھوں میں، میری آنکھیں میں بھر آئیں. اللہ اللہ فرماتے تھے واللہ قتل ابی اتشانا، خدا کی قسم میرا بابا پیاسا ذبح کیا. میں پوچھوں گا میرے آقا کربلا میں کون ایسا تھا جو پیاسا ذبح نہیں کیا گیا؟ کون تھا ایسا؟ لیکن یہ بار بار یہ جو آپ یاد کرتے ہیں کہ واللہ قتل ابی اتشانا، آقا انہیں کو کیوں، بابا کیوں؟ علی اکبر اتنے پیاسے تھے؟ علی اصغر تو ایسے پیاسے تھے
کہ حسین علیہ السلام نے بیٹے کو اپنی گود میں رہ کے آپ کو پکارا، رکھ کے پکارا آپ کو، اے میرے چاہنے والو، کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو دیکھتے کیفا استسقی لطفلی، میں اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا۔ بہت پیاسے تھے، ان کی تو ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا تھا۔ اللہ اللہ، کون ایسا شہید تھا جو پیاسا نہیں قتل کیا گیا؟ شاید میرا امام جواب دے، یہ میرے ذاکر بات تمہاری ٹھیک ہے، مگر اتنا بتاؤ کہ جو شخص میدان جنگ میں گرا اس کی روح پرواز کر گئی، اب جنت میں چلا گیا، اس کی پیاس کی مدت ختم ہو گئی، جنت کسی دارہ وہ کوثر پر پہنچا، وہ اس کی پیاس کی مدت ختم ہو گئی، مگر جب اس کا لاشا لے کے حسین آئے اس کی پیاس ختم ہو گئی، میرے بابا کی پیاس اور بھڑک گئی، سب چلے گئے، میرا بابا رگے رہ گیا، ہائے میرا بابا، واللہ قتل ابی عطشانا، میرا بابا پیاسا ذبح کیا گیا، سب پیاسے تھے مگر سب سے زیادہ پیاسا میرا بابا تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذین ظلموا يوم منقلب ينقلبون۔ پروردگار آپ حق الزہرا، پالنے والے تجھے واسطہ محمد والے محمد، ہمارے ان مرحومین کو اور تمام مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما، ہماری مغفرت فرما، جملہ مومنین مومنات کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، حاضرین و غائبین مومنین کی مغفرت فرما۔ خدایا تو ہمیں ویسا بندہ بنا دے جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے، پالنے والے ہمیں محمد والے محمد کے لیے عزت کا سبب بنا، ذلت کا سبب بنا۔ خدایا جب قیامت میں اٹھانا تو ہمارے ہاتھوں میں قرآن اور اہل بیت کا دامن ہو، پالنے والے قیامت تک ہماری نسلوں میں چراغ حب علی کو روشن فرما، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار توحید کی تلاوت فرما کے تمام مومنین گروہ کے سارے ثواب فرمانے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صراط المستقیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الصمد لم یلد ولم یکن لہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصمد لم یلد